ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں، اور اس بریک کے بعد جب ہم آپ سے دوبارہ ملاقات کرتے ہیں تو ہم دونات شامل کرتے ہیں، اور آج سیگمنٹ ہے ہیلتھ اینڈ فٹنس کے حوالے سے، جس میں ہم نے تھیلیسیمیا کے حوالے سے بات کرنی ہے. اس سے پہلے کہ میں تھوڑی ڈیٹیل آپ سے شیئر کروں، معزز مہمان مجھے جوائن کر چکے ہیں جن کا تعارف کرواتا چلوں. حافظ زاہد الرحمان حسانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں جی آپ؟ ماشاء اللہ. الحمدللہ. الحمدللہ. ان کے ساتھ ایک اور شخصیت موجود ہیں، ان کو بھی ویلکم کریں گے. ڈاکٹر غلام یاسین صاحب ہومیو فزیشین ہیں، تھیلیسیمیا. ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ بھی خیریت سے ہیں سر؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان ہے. بہت شکریہ آپ کا جی. پیغام ٹی وی سے مجھے ایک گلہ ہے کہ اس دفعہ انہوں نے بہت دیر سے بلایا ہے. پلیئر ہیونگ یو جی. یہ آپ کے گلے ہم انشاءاللہ دور کریں گے اور یہ محبتیں چلتی رہیں گی جی. مجھے چونکہ ڈیٹیل آپ سے شیئر کرنا ضروری ہے، جان لیجیے کہ تھیلیسیمیا ایک موروثی بیماری ہے، یعنی یہ والدین کی جنیاتی خرابی، جینز کی خرابی کے باعث اولاد کو ٹرانسفر ہوتی ہے. اس بیماری کی وجہ سے مریض کے جسم میں خون کم بنتا ہے. جنیاتی اعتبار سے تھیلیسیمیا کے دو بڑی اقسام ہیں، اور ان کو الفا تھیلیسیمیا اور بیٹا تھیلیسیمیا کہا جاتا ہے. اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ پاکستان میں 100 میں سے 5 بچے اس موذی مرض کا شکار ہوتے ہیں. ایک محتاط اندازے کے مطابق ملک بھر میں 1 لاکھ سے زائد بچے اس موذی بیماری میں مبتلا ہیں جو اس سے جنگ لڑ رہے ہیں. اور خون کا ایک ٹیسٹ بھی ہوتا ہے ہیموگلوبن، اور اس کے حوالے سے میں ڈسکس کروں گا جو مجھ سے بہتر ڈاکٹر صاحب بتا سکیں گے. لیکن ابھی ہم چلتے ہیں پہلے حافظ زاہد الرحمان صاحب کی جانب. حافظ صاحب کیا سنائیں گے آج آپ ہمیں؟ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ، سنائیں گے پلیز. ہدایت رہنمائی ہے میرے سرکار کی باتیں، ہدایت رہنمائی ہے میرے سرکار کی باتیں، ہدایت رہنمائی ہے میرے سرکار کی باتیں، بھلائی ہی بھلائی ہے میرے سرکار کی باتیں، بھلائی ہی بھلائی ہے میرے سرکار کی باتیں. گریں گے تاج قدموں میں نبی کا بن کے تو دیکھو، گریں گے تاج قدموں میں نبی کا بن کے تو دیکھو، صحابہ نے سکھائی ہیں میرے سرکار کی باتیں، صحابہ نے سکھائی ہیں میرے سرکار کی باتیں. اندھیرے جب بھی آئے ہیں میری منزل کے راستے میں، اندھیرے جب بھی آئے ہیں میری منزل کے راستے
راستے میں ہمیشہ جگ مگائی ہیں میرے سرکار کی باتیں، ہمیشہ جگ مگائی ہیں میرے سرکار کی باتیں، بنے صدیق فاروق کو غنیوں حیدر کرار، بنے صدیق فاروق کو غنیوں حیدر کرار، وہ جن کے من کو بھائی ہیں میرے سرکار کی باتیں، وہ جن کے من کو بھائی ہیں میرے سرکار کی باتیں، ہدایت رہنمائی ہے میرے سرکار کی باتیں، بھلائی ہی بھلائی ہے میرے سرکار کی باتیں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ ہدایت و رہنمائی ہیں، بھلائی ہی بھلائی ہیں میری سرکار کی باتیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے جی، آمین۔ ڈاکٹر صاحب، آپ بھی ماشاءاللہ بڑا لطف لے رہے تھے، اور مجھے نظر آ رہا تھا کہ جس فیل میں آپ ہیں وہ فیل اور میری فیل کوئی دو نہیں ہے۔ آپ ماشاءاللہ جس شعبے سے وابستہ ہیں وہ شعبہ بھی ایسا ہے جس میں بھلائی بانٹتے ہیں آپ، خیر بانٹتے ہیں آپ۔ فرمائیے گا کہ تھیلیسیمیا جو ہے یہ اصل میں ہے کیا، اور اس کی ریزنز، اس کی وجوہات ہوتی کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ پیغام ٹی وی کا، اور میں گلہ بھی کروں گا آپ سے کہ میرا پہلے پروگرام 2-3 ریکارڈ کیے انہوں نے اور بہت چلائے، اور اس سے فائدہ یہ ہوا کہ بہت ساری پبلک ہمارے پاس ٹریٹمنٹ کے لیے آئے، اور اس میں سے الحمدللہ بہت سارے بچے اب صحت کے راستے پر ہیں جو کہ موت کی طرف جا رہے تھے۔ سو میرا پیغام آپ کی طرف سے بھی ہے، آپ کو بھی ہے کہ یہ پیغام جاری رکھیں تاکہ وہ جو بیچارے تھیلیسیمیا کے مریض ہیں وہ ہماری تک پہنچتے رہیں اور شفا پاتے رہیں، تو آپ کو بھی اجر ملے گا، ہمیں بھی ملے گا انشاءاللہ۔ جی اس میں ایڈ آن کر لیتے ہیں، یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ ہم نے آپ کو دوبارہ زحمت دی ہے، اور انشاءاللہ دوبارہ بھی آپ سے فائدہ حاصل کریں گے۔ تو سر، تھیلیسیمیا جو ہے یہ بیسیکلی جس طرح آپ نے فرمایا یہ موروثی ہے۔ جی، دونوں ماں باپ تھیلیسیمیا مائنر کے ہوں گے، ان کی شادی ہوگی تو جو بچہ ڈلیور ہوگا وہ 99.9% تھیلیسیمیا میجر ہوگا۔ جی، اچھا، اب اس میں قانون سازی ہمارے پاس موجود ہے کہ پہلے ٹیسٹ ہونا چاہیے، اور اب میرا خیال ہے کہ پاکستان میں اس چیز کی ضرورت ہے کہ جب کسی بھی بچے کی، جن کی فیملیز میں خاص طور پر بیماری ہیں، تو وہ جب بچی کی شادی کرنا ہو تو اس سے پہلے ہیموگلوبن الیکٹروفوریسز ایک ٹیسٹ ہے جس میں فیٹل ہیموگلوبن ہم لوگ چیک کرتے ہیں، اگر اس کی دونوں وہ مائنر آتے ہیں تو پھر ان کی شادی نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ دیکھیں، ہمارے ایک تو ملک پہ بہت بڑا بوجھ ہے کہ اتنے بلڈ بیگ اس کو زندگی میں لگتے ہیں، معاشرے میں آپ دیتے ہیں، میں دیتا ہوں، کوئی بھی دیتا ہے، پھر ماں باپ پہ اتنا بوجھ ہے۔ اب ایک بچی بیچاری نئی اس کی شادی ہوئی ہے، 20-22 سال اس کی عمر ہے، اور پہلا بچہ ہی اس کا تھیلیسیمیا کا ڈلیور ہو گیا، وہ ساری زندگی بیچاری وہ ایک ذہنی عذاب سے نہیں گزرتی، جسمانی عذاب تو ایک الگ ہے کہ ہر وقت کسی وقت اس کو جناب وہ بلڈ لگنا ہے، ڈائریا ہو گیا، موشن لگ گئے ہیں، اس کو بخار ہو گیا، اس کو نزلہ زکام ہو گیا، وائرل ڈیزیزز ہیں، سیزنل ڈیزیزز ہیں، پھر ہاسپٹلز کے چکر، پھر جب ملٹیپل ٹرانسفیوژنز ہیں، ملٹیپل ٹرانسفیوژنز کے اپنے بیڈ افیکٹس ہیں، اس میں آئرن لیول اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور اب تھیلیسیمیا کا بچہ جیسے ہی ڈلیور ہوتا ہے تو 2 سے 3 مہینے کے اندر پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ بچے کی ایچ بی لو ہوتی ہے، کلر یلو ہوتا ہے، اور اس کلر یلو کے ساتھ ساتھ فیور ہلکا 99-100 کے قریب بخار جو ہے وہ مستقل رہتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ موشن لگ جاتے ہیں،
جیسے ہی کوئی موسم چینج ہوتا ہے تو اس موسم کی تبدیلیاں اس بیچارے کو جلدی آ لیتے ہیں، اور جیسے ہی یہ ہیموگلوبن الیکٹروفوریسس ٹیسٹ ہوتا ہے تو ہماری بدقسمتی کہہ لیں یا اس ڈیزیز کا ایک فیٹل لیول کہہ لیں کہ وہ اسی دن ڈاکٹرز ماں باپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کا بچہ تمام تر حفاظتی تدابیر کے باوجود 10 سال سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکے گا۔ اللہ اکبر، میں کچھ دیر کے لیے روکوں گا آپ کو یہاں پہ۔ ایک تو یہ وہ چیز ہے جو ویسے ہی سننے میں، دیکھنے میں، کہنے میں بڑی پینفل ہے، ہم اپنے پلیٹ فارم سے بتا رہے ہیں، میں سن رہا ہوں اور میں ایک تکلیف سے گزر رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب جو کہ ان کا کام ہے، ڈیلی باقاعدہ اپنا ادارہ بھی چلا رہے ہیں، اسی سارے پروسیس سے گزرتے ہیں، تو خدارہ گزارش یہ ہے کہ جب قانون سازی ہو چکی ہے اور قانون سازی کے علاوہ بھی ہماری انفرادی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم سوسائٹی کو ڈیلیور کیا کریں گے۔ اگر آج میں شادی کر رہا ہوں، اس خاتون کا ٹیسٹ ہو، میرا ٹیسٹ ہو، پھر بچہ اس دنیا میں آئے، تو یہ ہمارے لیے بہتر ہے، اس سوسائٹی کے لیے بہتر ہے، پوری سوسائٹی پہ ایک برڈن بننے سے بہتر ہے، اور اس زندگی کا ضیاع کرنے سے بہتر ہے جس کی صرف عمر ڈاکٹر صاحب نے 10 سال بتائی۔ سر پلیز۔ تو سر یہ جو لیجسلیشن ہے، یہ جو قانون سازی ہے، آپ چلیں دور نہ جائیں، یورپ میں نہ جائیں، وہاں تو بہت زیادہ ہم کہتے ہیں ترقی ہے یہ وہ، اب ساتھ ایک بارڈر ہے ایران چلے جائیں، جی، ایران اس وقت 100% تھیلیسیمیا فری ہو چکا ہے، اسی ریزن کی وجہ سے اسی ریزن کی کہ وجہ سے ٹیسٹ ضروری ہے۔ ٹیسٹ ضروری ہے، وہ نکاح اس وقت تک وہ کرنے کی پرمیشن ہی نہیں دیتی جب تک دونوں لڑکی اور لڑکا اپنا ٹیسٹ لا کے نہیں دکھاتے، اور اگر وہ دونوں مائنر ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی لیگلی اس کی شادی نہیں ہو سکتی۔ تو ہمیں بھی میرا خیال ہے کہ اب قوم پہ کروڑوں اربوں روپے کا سالانہ یہ بوجھ ڈالنے کی بجائے، اور وہ ماں باپ جو اذیت سے گزرتے ہیں، اصل وہ بھی ایک ایشو ہے۔ چلیں آپ نے بلڈ دے دیا، میں نے دے دیا، واٹس ایور، بہت سارے ہمارے ادارے ایسے ہیں جو بلڈ کلیکٹ کرتے ہیں، بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں، فری بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ماں باپ کو ٹریول کرنا پڑتا ہے۔ اب 1300 روپے کا ایک بلڈ بیگ ہے جس میں وہ بلڈ جو ہے نا وہ بلیڈ کر کے تو آگے بچے کے اندر شفٹ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں ایک بچہ سپوز کہیں ملتان بیٹھا ہے، کسی جگہ پہ بیٹھا ہے، یا یہاں شیخو پورے ہے، کہیں بھی ہے، وہ ٹریول کرتا ہے لاہور، اب اس کو 1300 روپے تو بلڈ بیگ کے لیے دینا پڑیں گے، جی، ٹریولنگ کے لیے اس کے ایکسپینڈیچرس ہیں، پھر بعض اوقات 2-2 3-3 دن ان کو وہاں پہ سٹے کرنا پڑتا ہے، پھر جیسے ہی 36 ملٹیپل ٹرانسفیوژنز ہوتی ہیں تو باہر سے جو اس کو بلڈ آ رہا ہوتا ہے اس میں آئرن کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب وہ جب آئرن اوور لوڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا کیا اس کو خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے کہ اس کی سپلین انلارجمنٹ شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ سپلین باڈی کے جتنے بھی ڈیڈ سیلز ہیں اس کو وہ کنٹرول کرتی ہے۔ اب جب سپلین فل آؤٹ ہو جاتی ہے تو پوری کی پوری بیلی ایک طرف سے اس کی بلج آؤٹ ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب سپلین سے وہ نکلیں گے اوور ہو کے تو وہ ڈائریکٹ لیور میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ پہلے سپلین بلڈ کو کلیریفائی کرتی ہے، فلٹر کرتی ہے، پھر لیور فلٹر کرتا ہے۔ اب جب وہ لیور بھی فل اپ ہو جائے گا تو پھر وہ باڈی میں سرکولیٹ ہونا شروع ہو جائیں گے، تو اس وقت اس کی بیلی اتنی بلج آؤٹ ہوگی، اور اس کی جو اگر وہ لنگز تک چلے گئے تو اس کی ریسپیریشن اتنی فاسٹ ہو جاتی ہے کہ وہ بیچارے سانس نہیں لے پاتے، وہ موو نہیں کر سکتے اپنے پاؤں پہ، اللہ اکبر۔ اور وہ اتنی پینفل کنڈیشن ہے کہ اس میں کیلیشن تھراپی پھر کی جاتی ہے ایلوپیتھی کی طرف سے۔ اب وہ ایک انجیکشن 8 گھنٹے میں لگتا ہے۔ اب آپ دیکھیں ایک کہ انجیکشن کی انٹیک کے لیے آپ کو 8 گھنٹے چاہیے، اور یہ آپ ایلوپیتھک کا بتا رہے ہیں، بیسکلی آپ ہومیوپیتھک سے ایسوسیٹڈ ہیں، لیکن دونوں چیزیں آپ کو جی پلیز۔ اچھا، میں سر یہ بھی جاننا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں ایک طرف تو لیجسلیشن کی ہم بات کرتے ہیں، ہماری اخلاقی ذمہ داریاں بھی تو ہیں، ہمیں وہ بھی ادا کرنی چاہیے۔ اب جیسے آپ نے بتایا کہ اس میں الفا بیٹا ہے، یہ اس کی اور بھی کوئی 3 گریڈیشنز ہیں آگے، مائنر ہے، میجر ہے، تو یہ تھوڑا سا یہ بھی ہاں یہ آگاہ کر دیجئے تاکہ یہ بھی سمجھ میں آ جائے کہ کتنی خطرناک یہ چیز ہے جس کو ہم بالکل کہتے نہیں ٹیسٹ کروانے کی، وہ ایک ٹیسٹ نہ کروانے کی سستی یا خامی کتنی نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ دیکھیں یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہمارے وہ بزرگ پہلے کہتے تھے کہ شیر کو سویا رہنے دیں، جی، شیر جاگے گا تو۔ اب یہ ایک شیر سویا ہوا ہے، ہمیں اس کو کم از کم ٹیسٹ کے ذریعے ایک دیکھنا ہے کہ یہ کب جاگے گا۔ اگر وہ دونوں ایک جیسے مل جائیں گے تو وہ جب جاگ جائے گا تو پھر اس کا دنیا میں کوئی حل نہیں، ماں سوائے ایک بہت بڑی اذیت ناک زندگی کے بعد بچے کی بھی ڈیتھ اور ماں باپ کی بھی زندگی، اور ان کے اچھا اب لیکن ایک ماں باپ کے 3 بچے اور بھی آ گئے ہیں، ہمارے پاس بہت سارے لوگ ہیں جن کے بعد میں بھی بچے ہوئے ہیں، بعض لوگ ایسے ہیں 3 بچے ہیں، تینوں کو تھیلیسیمیا ہے، ان کی زندگی تو بیچاروں کو ختم ہوگی۔ اب آپ کے پہلے سپوز 2-4 بچے ہیں، ایک بچہ ڈیلیور ہو گیا جو تھیلیسیمیا کا ہے،
اب وہ تھیلیسیمیا کا ایک بچہ پورے گھر کی اکنومیکلی کنڈیشن کو تباہ کر دیتا ہے، پورا بجٹ اس کا کھا جاتا ہے، اور ماں باپ اسی کے چکر میں بیچارے میں نکل ہی رہتے ہیں۔ نہیں ظاہر ہے سکتے پھر اس زندگی سے، تو ہے نا، بالکل، جی زندگی تو ہے۔ اچھا اب ہم کیا کرتے ہیں، بیسیکلی اس کے پیچھے بھی ایک چھوٹی سی ہسٹری ہے، میں دوستوں کو بتا دیتا ہوں کیونکہ ایک موٹیویشن کے لیے کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ڈاکٹرز کیا کرتے ہیں، ڈاکٹرز کے ایموشن نہیں ہے یا ڈاکٹرز اس چیز سے نہیں گزرتے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے 2008 میں بیٹا دیا تو 2 مہینے کے اندر اندر پتہ چلا کہ اس کو بلڈ کینسر ہے۔ اوہ، اچھا ٹھیک ہے جی، چلڈرن ہاسپٹل گئے، ٹیسٹ کروائے، تو وہاں ڈاکٹرز نے، کیونکہ میں بھی ڈاکٹر تھا ان کے ساتھ، جب سلام دعا ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو تو پتہ ہے 2500 ایئرز کی ہسٹری میں اس طرح کا بچہ کوئی کیور نہیں ہو سکا، اور میرے بچے کے وائٹ سیل نہیں بنتے تھے، سوری ریڈ سیل نہیں ریڈ بنتے سیل تھے۔ نہیں بنتے۔ اچھا اس کے ساتھ اس کا لیور جو رائٹ کی بجائے لیفٹ پہ تھا، اور سپلین لیفٹ کی بجائے رائٹ پہ تھی، تو دل بھی اس کا الٹا تھا۔ اب انہوں نے کہا کہ جی سوری وی کانٹ ڈو دس جاب، آپ اس کو لے جائیں۔ اچھا میں اس کو گھر لے آیا، اب میں ایک باپ تھا پھر ایک ڈاکٹر بھی تھا، میری ڈبل ذمہ داری ہوگی کہ مجھے اب اس کو بچانا بھی ہے اور اپنے آپ کو بھی، اپنی نروز پہ بھی قابو رکھنا ہے، خود کو بھی بچانا ہے، خود بیٹے کو بھی بچانا ہے، فیملی کو بچانا ہے۔ جی، میرے اور بھی 2 بچے تھے، بیٹی تھی، بیٹا تھا، اور سو میں نے اللہ کا نام لے کے، میں پہلے بھی کیونکہ یہ کیس کر چکا تھا، اچھا، تو میں نے اللہ کا نام لے کے اپنے بیٹے کا خود ہی ٹریٹمنٹ سٹارٹ کیا، تو الحمدللہ اللہ کی رحمت سے میرا بیٹا صرف 8 ماہ میں ٹھیک ہو گیا، 8 سے 9 ماہ میں، ماشاءاللہ، اب وہ 15 سال کا ہے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، اچھا اب اس کے بعد میرے پاس 2 راستے تھے، جی، ظاہر ہے دنیا میں پریکٹیشنر تو میں پہلے ہی تھا آلریڈی، جی، اب یا تو میں اس جو علم یا وہ جو ریسرچ میں نے کی یا جو رزلٹ آیا اس کی بیس پہ میں اکنومیکلی سٹرونگ ہونے کے لیے، پیسے کے لیے یہ کام شروع کر دیتا، اور دوسرا میرے پاس راستہ تھا کہ اپنے اس بیٹے کی اذیت کو محسوس کرتے ہوئے ان لوگوں کے لیے کوئی کام کروں جو یہ اذیت اب برداشت کر رہے ہیں۔ میں تو اس فیز سے نکل آیا ہوں، جی، تو میں نے اپنے اکنومیکلی کنڈیشن کو بہتر کرنے کے لیے، اس کو بیچنے کے لیے، اس سے بہتر فیصلہ کیا کہ میں ان لوگوں کی خدمت کے لیے اس علم کو یوز کروں۔ ماشاءاللہ، تو میں نے 2010 31 جنوری سے ان بچوں کے لیے ایک باقاعدہ ادارہ بنا کے تو فی سبیل اللہ علاج کا ایک سلسلہ شروع کیا۔ ماشاءاللہ، اس کا ایک الحمدللہ رزلٹ یہ نکلا کہ میرے پاس نہ صرف وہ خون کے سرخ خلیوں کے کینسر کے کیس آئے، بلکہ تھیلیسیمیا، ہیموفیلیا، بلڈ کینسر جس میں ایکیوٹ مائلائڈ لیوکیمیا ہے، کرونک مائلائڈ لیوکیمیا ہے، ایکیوٹ لیمفوبلاسٹک لیوکیمیا ہے، فیکٹرز کے بچے، ہیموفیلیا کے بچے، فیکٹر 1، فیکٹر 5، فیکٹر 7، فیکٹر 9، فیکٹر 8، فیکٹر 13، یہ اتنے ملٹیپل اے پلاسٹک انیمیا ہے، اور بھی بہت سارے ایسی قسمیں ہمارے پاس آئیں، تو میرے اوپر ایک بوجھ بڑھتا چلا گیا۔ اس وقت میرے پاس کو 1200 بچہ ہے پورے ملک سے، اور ان میں سے بہت سارے بچے ٹھیک ہو کے واپس چلے گئے ہیں جو معاشرے کا اس وقت حصہ ہیں، اسکول گوئنگ ہیں، اپنی نارمل لائف گزار رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، اچھا ماشاءاللہ، کیونکہ آج پرٹیکولرلی تھیلیسیمیا پہ بات ہے، تھیلیسیمیا کے بچے جب ہمارے پاس آتے ہیں تو ان کو ایوریجلی آپ لگا لیں کہ مہینے میں 1 بلڈ بیگ لگتا ہے۔ ہم جب ٹریٹمنٹ شروع کرتے ہیں، اچھا پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کی سپلین انلارجمنٹ ہوتی ہے، لیور انلارجمنٹ ہے، اور اس کا آئرن لیول بہت بڑا ہوتا ہے۔ اچھا سوری میں آپ کی بات 11,000 کاٹ رہا ہوں سر، جی سوری، میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ ماں باپ نارمل ہوں تو بھی بچہ تھیلیسیمیا ڈیلیور ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ ان میں سے کوئی ایک ہوگا یا دونوں ہوں گے؟ تو دونوں ہوں گے؟ دونوں ایک کے نہیں، اچھا یہ پلس مائنس اور یہ اس طرح نہیں نہیں ہے؟ نہیں، دونوں ہوں گے، تو وہ جو دونوں کے جینز جا کے جب کلیکٹ ہوں گے تو ایک تیسری نسل پیدا ہوگی جو بڑی خطرناک ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ ایسا نہیں کسی ایک کو ہو تو دوسرے کی وجہ سے نہیں ہوگا۔ اچھا ایک چیز یہ بھی بتائیے کہ اگر یہ ہو کیا ہے تو کیا کیوریبل ہے اگر کسی ایک کی وجہ سے یا دونوں کی وجہ سے، جیسے آپ فرما رہے جو بچہ اس دنیا میں آیا ہے، کیور ہے اس کا؟ نہیں، کیور ابھی تک نہیں ہے۔ نہیں ہے کیا وہ میں آپ کو اب ڈیٹیل بتا دیتا ہوں۔ اب ہمارے پاس جب بچے آتے ہیں تو ان کا آئرن لیول بہت بڑا ہوتا ہے، 11,000 تک ہوتا ہے، جبکہ وہ 200 ہونا چاہیے۔ اچھا اس کے ساتھ بیلی اس کی سپلین لیور کی وجہ سے بہت زیادہ بلج آؤٹ ہوتی ہے۔ اب ہم فرسٹ منتھ جب اس کو میڈیسن دیتے ہیں تو الحمدللہ فرسٹ منتھ کے بعد جب وہ بچہ آتا ہے جس کو انہوں نے گود میں اٹھایا ہوتا ہے، اور جو بچہ چل نہیں سکتا، اس کے ریسپیریشن، سانس اس کا ایسے پھولا ہوتا ہے، اور آئرن لیول اوور لوڈ ہونے کی وجہ سے اس کا رنگ اتنا کالا سیاہ ہو گیا ہوتا ہے، ہڈیاں اس کی بالکل وہ سوکھ کے کانٹا ہو چکا ہوتا ہے، اور ہڈیاں بھربھری ہوتی ہیں، یہ جو بونز ہیں یہ بڑھ گئی ہوتی ہیں، یہ بونز اس کی جو ہے نا وہ آؤٹ ہو رہی ہوتی ہیں، ساری وہ ڈی شیپ ہو رہی ہوتی ہیں پوری کی پوری باڈی۔ تو فرسٹ منتھ کے بعد جب وہ ہمارے پاس آتا ہے تو الحمدللہ اس کی بیلی بھی کافی حد تک
نارمل ہوتی ہے, اس کی سپلین انلارجمنٹ کافی حد تک جو ہے نا وہ کنٹرول ہو چکی ہوتی ہے, اور وہ بچہ کم از کم اپنے قدموں پہ بھاگتا پھر رہا ہوتا ہے, اور ود ان فیو ایئرز, منتھ کی نہیں بات کروں گا, ود ان فیو منتھ تو وہ آلموسٹ نارمل ہو جاتا ہے. اچھا پھر کیا ہوتا ہے ہماری ٹریٹمنٹ کے بعد کہ اگر اس کو ایک ہفتے بعد لگ رہا ہے تو وہ 2 ہفتے بعد لگے گا, 2 ہفتے والے کو 1 مہینے کے بعد لگے گا, 1 مہینے والا 1.5 مہینہ, 2 مہینے, 3 مہینے, اس طرح ٹائم سپین بڑھتا جائے گا, ٹائم سپین بڑھتا جاتا ہے. لیکن بلڈ لگنا بند نہیں ہوا ابھی تک, ہمارے پاس کوئی ایسا ریکارڈ نہیں ہے. جو میں آپ کو نارمل لائف میں جو ان کو لے کے آئے ہیں, پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ اس کا آئرن اوور لوڈ ختم ہو جاتا ہے, سپلین نارمل ہو جاتی ہے, لیور نارمل ہو جاتے ہیں, باڈی سے سارے کے سارا جتنا بھی لوڈ تھا وہ ختم ہو گیا. پھر وہ جو بونز کی ویکنس تھی وہ اس کی ختم ہو گئی. بچہ ایک نارمل لیول پہ نارمل بچے کی طرح زندگی گزارتا ہے. جنہوں نے اسکول سے اس کو آف کر دیا کہ بھی اس کو لے جائیں, وہ دوبارہ اسکول گوئنگ ہو جاتا ہے, کیونکہ اب اس کو جو ملٹیپل انفیکشنز ہوتی ہیں اس کی وجہ سے وہ ڈیلی بیسس پہ ہاسپٹلائز ہوتا ہے, وہ اس کی ختم ہو جاتا ہے. وہ جو آئرن اوور لوڈ کی وجہ سے کیلیشن تھراپی اس کی ہوتی ہے, ہماری میڈیسن سے الحمدللہ وہ ختم ہو جاتی ہے. اچھا سر, آپ نے بہت سارے کویسچنز میرے ذہن میں پٹ کر دیے ہیں. ایک طرف تو یہ ہے کہ اس کا کیور نہیں ہے, دوسری طرف یہ ہے کہ اس کو آپ ہینڈل کر سکتے ہیں, پازیٹیولی لے کے چل سکتے ہیں. اب اس میں 2 چیزیں, پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ ایلوپیتھک لے کے چلتے ہیں یا ہومیوپیتھک لے کے چلتے ہیں, یا جو بھی لے کے چلتے ہیں اس کا ٹینیور کتنا ہے اور وہ کیا پروسیس ہے, تاکہ جو لوگ سن رہے ہوں گے ان کو پتہ چل سکے. ایلوپیتھی میں تو اس کا علاج صرف یہی ہے کہ اس کو بلڈ ٹرانسفیوژن ہوتا رہے اور کیلیشن تھراپی کرتے رہے. ٹھیک ہے. ہم ہومیوپیتھی, ٹوٹل ہومیوپیتھی کرتے ہیں. ہومیوپیتھی سے ہی یہ ہے سارا سلسلہ. اور اس وقت کیونکہ مجھے 13 سال ہو گئے ہیں, جو میں آپ کو مزیداری کی بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس جتنے بچے تھیلیسیمیا کے چل رہے ہیں, آپ ان کو دیکھ کے یہ نہیں سوچ سکتے یا یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ تھیلیسیمیا کے بچے ہیں. ان کا چہرہ بالکل فریش ہے, ماشاءاللہ, قد بڑھ رہا ہے, ویٹ بڑھ رہا ہے, ہڈیاں ان کی مضبوط ہیں, they are in progress ماشاءاللہ. دیٹ از, عام بچوں کی طرح وہ کرکٹ بھی کھیلتے ہیں, فٹ بال بھی کھیلتے ہیں, ہر چیز کھیلتے ہیں, ان کو کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے. ابھی ہم کیونکہ ابتدائی 12, مجھے 13 سال ہو گئے ہیں, 13.5 سال, اور ان 13 سال میں میرا خیال ہے کہ ہم نے کوئی 40 سے 50 ہزار بلڈ بیگ قوم کے بچائے ہیں جو ان بچوں کو لگنے تھے, اچھا ماشاءاللہ, جو اب نہیں لگ رہے. ماشاءاللہ. اور پلس ان ماں باپ کا وہ اکنومیکل ایک اتنا بڑا پریشر الحمدللہ ہماری سہر ویلفیئر فاؤنڈیشن نے کام کیا ہے کہ جو وہ بیچارے انہی چکروں میں ہر وقت لگے رہتے تھے کہ جی اس کو کبھی لے کے جا رہے ہیں, کبھی نارمل لائف کی طرف ہے, وہ ہر طرح کا سفر کر رہے تھے, انگلش والا بھی, اردو والا بھی, اور قوم بھی سفر کر رہی تھی کہ ان کو بلڈ دینا لازمی تھا, اور وہ خود بھی سفر کر رہے تھے. پھر ہم نے ان کی یہ ایک مینٹلی بھی ہم نے ان کو ایک اویئرنیس دی کہ دیکھیں اب آئندہ بچے کے لیے آپ ہم سے پہلے ٹریٹمنٹ لیں. ہم نے الحمدللہ 2-3 ماؤں کو دوائیں دی ہے ڈیورنگ پریگنینسی. جب ان کے آگے بچے ڈیلیور ہوئے تو وہ نارمل ڈیلیور ہوئے ہیں. اچھا میں چاہوں گا آپ ریپیٹ کریں یہ بات, وہ کیریئر تھیں, ان کے بچے پہلے تھیلیسیمیا کے ڈیلیور ہو چکے تھے جی. ہم نے کچھ عرصہ پہلے ان کو میڈیسن دی, اور ڈیورنگ ڈیلیوری جب وہ پریگننٹ تھیں فرسٹ 3 منتھ میں, 2nd سیمسٹر میں, 3rd سیمسٹر میں, ہم کنٹینیو ان کو میڈیسن دیتے گئے. اس میڈیسن نے وہ جو جینیٹک چینج تھی اس کو سٹاپ اپ کر دیا. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ کنسیو کرنے سے پہلے کچھ ٹریٹمنٹ چلا, پھر کنسیو کرنے کے بعد ٹریٹمنٹ چلا, اور پھر ڈیلیور جب ہوا بچہ تو وہ نارمل ہے, وہ نارمل ہے. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں پیرنٹس کیریئر تھے, پہلے ڈیلیور ہو چکا تھا ان کا اور پہلے افیکٹڈ تھا ان کا بچہ. تو کیا یہ صرف مدر کے لیے ہے ٹریٹمنٹ یا فادر کے لیے؟ مدر کے لیے زیادہ, مدر, کیونکہ مدر کے اندر وہ سارے جینیٹک چینج آ رہی ہوتی ہے, تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ مدر کو زیادہ دیں تاکہ مدر کے اندر وہ جو افیکشنز ہیں وہ ختم ہو جائیں. اینڈ دیٹ از اگین ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ. دیٹ از ہومیوپیتھی, ٹوٹل ہومیوپیتھی. اچھا سر, اب یہ بتائیے, بڑی تکلیف دہ بات ہے, آپ نے 12 سال 13 سال پہلے یہ سفر شروع کیا, وہ بچے کی لائف آپ نے بتایا کہ ناٹ مور دین 10 ایئرز. انفارچونیٹلی مجھے کہتے ہوئے بڑا تکلیف دہ فیل ہوتی ہے بات. آپ نے کیا دیکھا ان 10-12 سالوں میں, جو بچہ پہلے دن آیا تھا کہاں تک وہ ٹریول کر سکا, اور اب جو بچے ہیں وہ کہاں تک چل رہے ہیں؟ ہمارے پاس جتنے بچے ریگولر آ رہے ہیں جی, وہ اس وقت 15, 16 سال, 18 سال تک چلے گئے ماشاءاللہ, اور وہ ایک نارمل بچے کی طرح سفر کر رہے ہیں ماشاءاللہ. ان میں کسی قسم کی کوئی کمپلیکیشن نہیں, نہ ان کو سیزنل کوئی چینج ہے. ہاں کچھ بچے میں یہ ہے کہ جن کو ہفتے بعد بلڈ لگ رہا تھا, آج 2 مہینے بعد لگ رہا ہے, مہینے بعد لگ رہا تھا, 2 مہینے, 3 مہینے, 4 مہینے بعد لگ رہا ہے. کچھ بچے ایسے ہیں جن کو ایز اٹ از بلڈ لگ رہا ہے. اچھا, کہ اگر وہ مہینے بعد بلڈ لگ رہا تھا تو مہینے بعد ہی اس کو ضرورت پڑتی ہے.
لیکن اس کی باقی جتنی کمپلیکیشنز ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں. کام ٹو بی نارمل آلموسٹ وہ بالکل آلموسٹ جس طرح نارمل بچے بھاگ رہے ہیں, کھیل رہے ہیں, اسکولنگ ہے, میموری شارپ ہے, ان کی بونز مضبوط ہیں, کسی قسم کو نارمل مینس ایوری تھنگ از نارمل. جسٹ نارمل. اچھا سر, یہ ساری زندگی میڈیسن کھانی پڑے گی ان بچوں کو, یا جو پروسیس ابھی چل رہا ہے یہ آن گوئنگ پروسیس ہے؟ سر اس کا اب ہم نے یونیورسٹیز کے ساتھ مل کے جینیٹک ٹیسٹ شروع کیے ہیں, اور ہوپس ہو کہ اگر وہ ہمارے ٹیسٹ کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ ہم اس کو کمپلیٹ کر لیں گے. اچھا, ابھی تک تو جو میں نے کیا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے, وہ آن پروسیس ہے, وہ چل رہا پروسیس ہے. اس بچے کے ایک مہینے کا ایکسپینڈیچر آلموسٹ 10,000 ہوتا ہے, اور ہمارے پاس اس وقت جو صرف تھیلیسیمیا کے بچے رجسٹرڈ ہیں وہ 800 کے قریب ہیں, جن میں سے تقریباً کچھ 125-150 بچہ ہر مہینے ہمارے پاس آتا ہے. ٹھیک ہے. ہمیں ایک بہت بڑا ایکسپینڈیچر بھی برداشت کرنا پڑتا ہے, کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے حالات بھی ایسے ہیں, لیکن ہم اس سے آگے سٹیپ لے کے اب یونیورسٹیز کے ساتھ یہ ریسرچ اٹیچ کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ اگر اللہ نے زندگی میں مجھے کوئی 5-10 سال دیے تو ہم اس کو انشاءاللہ کر کے جائیں گے, ایسے نہیں جائیں گے, اور اس ملک کو ایک نئی چیز انشاءاللہ ہم دیں گے. میری تو پہلے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی بھی دے, صحت بھی دے, ہمت بھی دے, اور آپ اس کو مزید ایکسپینڈ کریں, کیونکہ یہ بھی صدقہ جاریہ ہے, یہ خدمت خلق ہے. اچھا سر, یہ فرمائیے گا کہ جو میڈیسن آپ دے رہے ہیں ٹریٹمنٹ کے لیے, یہ آپ کی اپنی پروسیس کردہ ہے یا یہ پہلے سے موجود تھی, علم نہیں تھا, اب آپ اس کو روٹین میں لے کے آئے ہیں؟ اور ساتھ مجھے یہ بھی جاننا ہے کہ ماشاءاللہ جو آپ کا بیٹا ہے ہی ماشاءاللہ ہیلدی نارمل لائف کی طرف ہے, یا ابھی اس کا بھی ٹریٹمنٹ آپ ساتھ لے کے؟ میرا بیٹا کو الحمدللہ بلڈ نہیں لگتا جی بالکل, وہ 2 دفعہ ٹرانسفیوژن ہوئی تھی, 14 اپریل 14 مارچ اچھا 2008. اس کے بعد آج تک اس کو الحمدللہ دوبارہ نہ ٹرانسفیوژن کی ضرورت پڑی ہے, نہ کسی چیز کی ضرورت پڑی ہے. وہ 8 کلاس میں ہے ماشاءاللہ, اور اس فرسٹ 3 پوزیشن میں اسٹینڈنگ پوزیشن میں آتا ہے, اور جو بھی اس سے ملتا ہے وہ ماشاءاللہ وہ اتنا کیئرنگ لونگ ہے کہ ہر ایک اس سے ملتا ہے. تو دوسرا کویسچن سوری آپ نے کیا جی, جو ٹریٹمنٹ چل رہا ہے. ٹریٹمنٹ میڈیسن پہلے سے موجود تھیں جی, ایسا نہیں ہے کہ میں نے وہ انوینٹ کی ہیں, لیکن ان کو کس طرح ٹریٹ کرنا ہے, ان کو کس طرح دینا ہے, کس پوٹینسی میں کتنی دیر کے لیے دینا ہے, اور کس بچے کی کیا ڈوز بنتی ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے بیٹے کی اس اذیت میں سے گزار کے, اس مشین میں سے گزار کے تو الحمدللہ مجھے دیا, اور میں نے ان کو بہت ساری چیزیں پھر میں نے اس میں ایڈ کی ہیں. جی, جو پہلے بہت سارے لوگوں کو جو میڈیسن میں نے یوز کی ہیں وہ ہمارے بہت سارے ہومیوپیتھ ڈاکٹرز کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ اس چیز کے لیے یوز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر, ایک تو یہ کہ اویئرنیس کا معاملہ تھا, دوسرا اس کو پریکٹس کرنے کا معاملہ تھا, جو آپ نے پہلے تو اس کو دیکھا, پھر آپ نے پریکٹس کروایا, اور الحمدللہ اس کے بہترین رزلٹ سامنے آ رہے ہیں. اچھا سر, یہ جو ہیموفیلیا ہے یہ کیا ہے؟ تھیلیسیمیا کی تو ہم بات کریں, اور اس کا علاج کیا ہے؟ ہیموفیلیا کہ آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے پاس بچے ایسے ہیں جو کیور ہو چکے ہیں, 100% کیور ہو چکے ہیں. اچھا, یہ ہے کیا بیسکلی؟ ہیموفیلیا ایسا ہوتا ہے کہ اس میں فیکٹرز ہیں ڈفرنٹ نا باڈی کے اندر. فبرینوجین جس کو ہم کہتے ہیں, جو کسی بھی جگہ سے بلڈ نکلتا ہے تو پلیٹلیٹس اور فبرینوجین آ کے وہ اوپر اس کو خون کو جما دیتے ہیں, باندھ دیتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں نا. تو ہیموفیلیا میں وہ فیکٹر جو ہے وہ آ کے تو اس خون کو روکتا نہیں ہے, بند نہیں باندھتا, جس کی وجہ سے وہ بلڈ فیکٹر 8 ہم کہتے ہیں. ڈفرنٹ فیکٹرز ہیں, فیکٹر 1 بھی ہے, فیکٹر 5 بھی ہے, سٹیجز ہیں اس کے, سٹیجز ہیں ڈفرنٹ, ہم نے نام رکھے ہوئے ہیں ڈاکٹر نے. ٹھیک ہے. تو اس میں ہم جو میڈیسن دیتے ہیں الحمدللہ وہ ہیموسٹیٹک ہیں, وہ بلڈ کے اندر اس کی کیمسٹری کو چینج کر کے جو وہ کیمیکل پیچھے سے وہ نہیں آتے. اچھا آپ دیکھیں ہر سیکنڈ میں ہزاروں جگہ پہ بلڈ کلاٹ ہو رہا ہے, لیکن اس کے پیچھے ایسے فیکٹرز آ رہے ہوتے ہیں جو اس کو ڈیزالو کر کے تو آگے چلا دیتے ہیں, بلاکیج ختم کر رہے ہیں. اچھا اسی طرح مختلف جگہ پہ آپ کے چوٹ کی وجہ سے, کسی وجہ سے, باہر کی وجہ سے, یا اندرونی چوٹ کی وجہ سے, یہ بعض اوقات اندرونی رپچر کی وجہ سے بلڈ نکلنا شروع ہو جاتا ہے, لیکن اس میں آٹومیٹیکلی وہ فبرینوجین اور اس کے ساتھ پلیٹلیٹس مل کے تو وہ باندھ دیتے ہیں. جب وہ نہیں باندھتے تو پھر اندر بھی باڈی کے اندر بھی لیکیج ہونا بلڈ شروع ہو جاتا ہے, اور باہر بھی اگر چوٹ لگ جائے تو ہماری میڈیسن الحمدللہ اس چیز کو جو وہ ڈیفیشنسی ہوتی ہے اس کو مکمل ٹھیک کر کے تو وہ بلڈ کے اندر وہ کیپیسٹی پیدا کر دیتے ہیں کہ جب وہ بلڈ کہیں سے بہنا شروع ہو تو وہ اس کو جما دے. ٹھیک ہے. پاکستان میں ہیموفیلیا اور تھیلیسیمیا کے لیے جو مریض ہیں ان کے لیے کیا سہولیات گورنمنٹ نے رکھی ہوئی ہیں؟ دیکھیں یہ ایک بہت تکلیف دہ چیز ہے. ہم بدقسمتی سے آپ نے تو ایک اندازہ لگا دیا کہ 1 لاکھ جو پیشنٹ ہیں پاکستان میں, سرکاری سطح پر کوئی ڈیجٹس نہیں ہے
کہ ہمارے پاس تھیلیسیمیا کا کتنا پیشنٹ ہے، ہیموفیلیا کا کتنا پیشنٹ ہے، ایکیوٹ مائلوئڈ لیوکیمیا کا کتنا ہے، کرونک مائلوئڈ لیوکیمیا کا کتنا ہے. یہ پرائیویٹلی لوگ ڈفرینٹ جو جس طرح ہم کام کر رہے ہیں، کئی ادارے کام کر رہے ہیں، گورنمنٹ لیول پہ ایسا کوئی فگر نہیں ہے، اور نہ ہی گورنمنٹ لیول پہ کوئی ایسی کوئی ہم نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ کوئی ایفرٹ. ہم نے بڑی کوشش کی کہ گورنمنٹ کے ساتھ کوئی کولیبریشن کریں، اور ہم نے ان کو کہا کہ جی آپ ہمیں صرف ادارہ دے دیں، اپنا ٹیگ دے دیں. ہم آپ سے نہ میڈیسن کی مد میں کوئی 1 روپیہ لیں گے، نہ ہم اپنے کوئی ٹی اے ڈی اے لیں گے. ہم صرف ان بچوں کا ٹریٹمنٹ کریں گے، 1 سال کے لیے ہمیں موقع دے دیں، اور اگر 50% سے زیادہ ہمارے رزلٹ ہوں تو آپ ہمیں ایکسیپٹ کرنے ادروائز ہمیں کیا کر دیں. بڑی نارمل بات ہے. تو اس دیکھیں کا ہم کچھ رپلائی لے کیا نہیں رہے آپ کے حکومت سے، حکومت ہر پاس؟ سال آلریڈی اربوں روپے ڈیلیور کرنا لگاتی ہے. چاہ رہے ہیں جی. ہم ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں، لیکن بس بدقسمتی آپ کہہ لیں کہ ہماری آپ کے پاس پازیٹیو پریورٹی نہیں ہے ہماری صحت، اس لیے ہم شاید انلیس اور انٹل صرف آپ اپنی ایک لا بنانے کے بعد اسٹیپ بیک کر گئے، اور بہت سی دوسری چیزیں اس چیز کو دیکھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. اچھا خیر، یہ بھی ہمارا ایک ڈائلما ہے سوسائٹی کا، ہمارے ان چیزوں کا. میں چاہوں گا کہ وقت ختم ہونے سے پہلے میں اپنی صبح وطن کی پیغام ٹیلی ویژن کی اسکرین آپ کو دوں. آپ بتائیے کہ لوگ آپ سے کانٹیکٹ کیسے کر سکتے ہیں، ان بچوں کے لیے والدین کو کیا کرنا چاہیے، اور اس کی روک تھام کے حوالے سے جو میسج آپ دینا چاہیں. اوور ٹو یو اینڈ جسٹ اے فیو منٹس. جی بہت شکریہ. دیکھیں اس کی روک تھام کے لیے سب سے پہلے تو یہ کرنا چاہیے کہ دونوں جب ٹیسٹ ہوں بچے کے شادی کرنی ہے تو ان کے خدا کے لیے ٹیسٹ ضرور کروائیں، اور اگر دونوں مائنر ہیں تو ان کی شادی نہ کریں، کہیں اور کر لیں، کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. دوسرا، اگر خدا نہ خواستہ آپ کا بچہ ڈیلیور ہو چکا ہے اور اس کو کسی بھی قسم کی بلڈ کی ڈیزیزز ہے، تو ہم سحر ویلفیئر فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم پہ 24 علامہ اقبال روڈ لاہور میں ہر مہینے کی پہلی اتوار کو ان بچوں کے لیے پورا ہم سسٹم ایک لگاتے ہیں. ویسے تو ہم ہر وقت ان کے لیے حاضر ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ بہت دور سے لوگ آتے ہیں اور ہمارے پاس ایسا کوئی پریمیسز نہیں، ہم بھی ڈھونڈ رہے ہیں اللہ کا کوئی بندہ ہمیں کوئی ہاسپٹل ہم بنائیں اور ان کو وہاں پہ شفٹ کر کے ان کا پرماننٹ ٹریٹمنٹ کریں. تو انشاءاللہ ہم یہ کریں گے آئندہ. تو وہاں پہ ہمارے پاس ادارہ ہے، ہم ان بچوں کو بالکل فی سبیل اللہ دیتے ہیں. ان کے لیے کرنا کیا ہے، ایک ID کارڈ کی کاپی ماں کی یا باپ کی، اور بچے کی رپورٹس، اور بچہ ساتھ لانا ہے. کسی قسم کا کوئی زکوٰۃ فنڈ کا وہ کسی کے وہ چیئرمین کا لکھوا کے لائیں، کوئی ایسا ایشو نہیں، کیونکہ جو بیچارہ پھنس جاتا ہے وہ تو ایک عذاب میں ہے، تو ہم اس کو آگے عذاب میں نہیں ڈالنا چاہتے. سوری ٹو کٹ یو، میں چاہوں گا ایک دفعہ پھر اپنا ایڈریس دوبارہ بتائیے اور اپنا کانٹیکٹ نمبر بھی بتا دیجیے. 24 علامہ اقبال روڈ، سحر ویلفیئر فاؤنڈیشن. میرا جو ہمارا نمبر چلتا ہے جو ہمارے ان بچوں کے لیے، وہ 0302 4853 013. ساجد رحمان صاحب ہیں جو ان کو سارا وہ ڈیل کرتے ہیں. تو کسی قسم کی بغیر سفارش کے، بغیر کسی چیز کے کوئی بھی آ سکتا ہے ہمارے لیے. کسی قسم کا کوئی، ہمارے پاس بڑی بڑی گاڑیوں پہ لوگ آتے ہیں اور وہ لے جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے ایک سلسلہ رکھا ہوا ہے کہ ہم نے اس معاملے میں کسی کو تکلیف نہیں دینی. کسی قسم کا کوئی ہم نے بیریئر نہیں لگایا ہوا کہ جی یہ نہیں ہے تو وہ نہیں، جی ایسا کریں، جی فلاں کا وہ لکھوا کے لائیں، ایسا کوئی ایشو نہیں. اور میری زندگی کا مقصد ایک ہے جی، میں چاہتا ہوں کہ ان تمام بچوں کی، کیونکہ جب ایک بچہ ڈیلیور ہو جاتا ہے تو ان کے ماں باپ کے چہرے کی وہ مسکراہٹ ختم ہو جاتی ہے. ان کے بچوں کی وہ چہرے کی مسکراہٹ کبھی نہیں آتی جب تک وہ بیمار ہیں. تو میری یہ خواہش ہے کہ میں ان بچوں کی اس ٹریٹمنٹ میں اپنے آپ کو اتنا میں الحمدللہ مگن کیا ہے کہ میں نے اپنی اس ریسرچ میں سے، اس چکی میں سے ان کو اتنا گزار کے، تو جب یہ اس میں سے گزر جائیں تو ان کے ماں باپ اور ان بچوں کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے. یہ میری زندگی کا سب سے بڑا جو ہے نا. تھینک یو ویری مچ. اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنی عنایات کرے اور آپ کو زندگی، صحت، طاقت اور وسائل دے جن کی آپ نے بھی درخواست بھی کی ہے کہ ایسے وسائل پیدا ہو جائیں تو اللہ وہ پیدا کر دے آپ کے لیے. کیونکہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ ایک نسل کو بچانے کا کام کر رہے ہیں جو اس دنیا میں بھی آئی ہے، اور جو پچھلی نسل ہے جو ان کو اس دنیا میں لانے کی موجب بنی ہے، ان کو بھی بچانے کا ذکر کریں. لیکن اس کے ساتھ ہی اپنے معزز مہمانوں کا میں شکریہ ادا کروں گا. ہمارے ساتھ موجود رہے حافظ زاہد الرحمان حسانی صاحب. حافظ صاحب آپ کہنے کا بہت شکریہ. ان کے ساتھ ڈاکٹر غلام یاسین صاحب، ہومیو فزیشین، تھیلیسیمیا. سر آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ. پلیئر ہیونگ یو، آپ سے مل کے بہت اچھا لگا. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت طاقت دے. لیکن جی پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، لیکن جاتے جاتے میں ایک میسج دیتا جاؤں گا حج پالیسی کے حوالے سے جو 2024 کی میں نے آپ کو بتائی ہے. ابھی سے کمر بستہ ہو جائیں، تیاری شروع کر لیں. آپ نے اگر نیت کی ہے تو عملاً بھی سیکھنا شروع کر دیں، اور وہ پروسیس تاکہ آپ وہاں پہ جا کے پراپر طریقے سے پرفارم کر سکیں. تھیلیسیمیا، ہیموفیلیا کے حوالے سے ہم نے جو بات کی ہے، یہ آپ کی میری اخلاقی ذمہ داری بھی ہے، اور ان والدین کی جو آنے والے فیوچر کے والدین ہیں
ان کی ذمہ داری بھی ہے کہ اپنا ٹیسٹ کروائیں. ٹیسٹ کروائے بغیر یہ زندگیوں سے مت کھیلیں, اپنی بھی اور آنے والے کی بھی زندگی سے. اور جو بچے افیکٹڈ ہو گئے ہیں اور جو والدین افیکٹڈ ہیں, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں. دنیا بھر میں پلیٹ فارم ایسے ہیں کہ آپ پڑھیں, ریسرچ کریں, تاکہ وہ زندگیاں جو اس دنیا میں آ گئی ہیں ان کو بچایا کیسے جا سکتا ہے, ان کو نارمل لائف کی طرف کیسے لایا جا سکتا ہے. کوئی بھی چیز اگر آپ کے ساتھ ہو گئی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہے, لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ کے بیٹھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گیا. اس نے عقل شعور بھی دی ہے اور اس نے کہا ہے کہ اس کے بارے میں جستجو کیجئے اور حل نکالیے. وہ حل ضرور نکالتا ہے. تو حل ایسے ہی صاحبان ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں جو نکالنے کے لیے مددگار ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ہی نوید نظامی اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. کل پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.